الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ملک کے اندر مہنگائی کا جو سلسلہ ہے وہ دن بدن آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے، اور اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے والا کسی ادارے کا یا کسی فرد کا نام و نشان نہیں ہے۔ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو انسان کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں اور انسانوں کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آٹا زری ملک کے اندر 100 سے اوپر کلو ہو گیا، 100 سے اوپر۔ 15 کلو والا جو آپ کو تھیلا کسی زمانے میں بہت سستا ملتا تھا، اب 2000 کے قریب ملتا ہے۔ اب یہ تصور کریں کہ وہ شخص جو ہر روز 1000 روپیہ کماتا ہے، وہ 1500 والا توڑا ہر 5 دن کے بعد کیسے خریدے گا؟ اگر اس کی فیملی 4 بندوں کے اوپر مشتمل ہو اور 200 روپے 1 kg دودھ مل رہا ہو، 200 روپے kg اس کو پیاز مل رہے ہوں، وہ کیسے زندگی جیے گا؟ ان مشکل حالات میں لوگوں کی صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ مدد کریں۔ لوگ آج کل مانگنے والے آتے ہیں، تو میرا من یہ کہتا تھا کہ آج ان حالات میں اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اس کو دیں، جتنا بھی دے سکتے ہیں۔ ایک تو پیشہ ور بھیکاری ہیں، انہی کے اندر بیچارے سفید پوش لوگ، جس کو قرآن والمحروم کہتا ہے، للسائل والمحروم۔ اچھے بندوں کا پیچھے ذکر ہے کہ اچھے بندوں کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور ایک خوبی یہ بھی ہے کہ سائلین کو وہ دیتے ہیں اور محروم لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ محروم سے مطلب ہے جو مانگ نہیں سکتا۔ اب اس کے گھر کے کیا حالات ہوں گے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا، قحط کا مطلب کہ ملک کے حالات اتنے ٹائٹ ہو گئے کہ اناج مل ہی نہیں رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سزا کو منقطع کر دیا کہ اب چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ تو اللہ کا حکم ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹیں گے جب چور ہو یا چورنی ہو۔ تو انہوں نے کہا چور لوگ اگر چوری کرتے تھے تو شوقیہ کرتے تھے، لیکن اب جو حالات ہیں لوگ چوری مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ممکن ہے ہم سے مانگنے والا شخص جو آئے وہ مجبور ہو، وہ پیشہ ور بھیکاری نہ ہو۔ آپ کے آس پاس کا ماحول، آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ، ان کی خوراک کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں ایسا ہوتا ہے نا، ایک عربی کا مقولہ ہے کہ ہم جیسے ہوتے ہیں لوگوں کو ویسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر میرے گھر میں سب کچھ موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بھوکا نہیں ہے، دنیا میں سب مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے حالات اس لیے اچھے نہیں کرتے کہ انہوں نے برے حالات کبھی دیکھے ہی نہیں، انہوں نے بھوک دیکھی ہی نہیں کبھی۔ جنہوں نے خواب کے اندر ہی بھوک نہیں دیکھی، ان کو کیا پتا کہ غریب کا بچہ بھوک کی وجہ سے کیسے مر جاتا ہے۔ اسی ملک پاکستان کے اندر تھر کے اندر بچے اس لیے مر گئے تھے کہ بھوکے تھے، ان کو خوراک نہیں مل رہی تھی، ان کو خوراک جتنی ان کی ضرورت تھی وہ خوراک ملی نہیں تھی۔ اور اسی ملک کے اندر لوگوں کے کتوں کے لیے خوراک باہر سے آتی ہے، لوگوں کے جانوروں کے لیے خوراک باہر سے آتی ہے۔ جب اللہ کے روبرو جائیں گے سب کچھ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سب کچھ، کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کے اندر یہ رکھا ہوا سینے کے اندر دل نہیں تھا، کوئی پتھر کا ٹکڑا تھا۔ لہٰذا اپنے ارد گرد ماحول کے اوپر نظر رکھیں۔ اس غربت کے دور میں میں تو یہ بھی کہتا ہوں، رات ایک دوست کو بھی کہہ رہا تھا کہ
بجائے یہ کہ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، آپ سیب لے جاتے ہیں، فروٹ لے جاتے ہیں، مٹھائی لے جاتے ہیں، نہ لے کے جائیں۔ آپ آلو لے کے جائیں، آپ پیاز لے کے جائیں، آپ تھوڑا سا گوشت لے کے جائیں، آپ مرغی لے کے چلے جائیں، آپ فش لے کے چلے جائیں، جو پورے گھر کی ضرورت ہو۔ آپ آٹا لے کے چلے جائیں، یہ ٹرینڈ تبدیل کریں۔ لیکن ہم لوگ نہیں جی، عید کے دن آتے ہیں ہم لوگ مٹھائی پہ مٹھائی، مٹھائی پہ۔ ایک مریض پڑا ہوتا ہے ہسپتال میں، سب لوگ اس کے لیے کیلے کے 2 درجن لا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کتنے کیلے کھائے گا مریض بھائی جان، اس کے تو پیسے لگ رہے ہیں۔ اس کیلے کی جگہ 500 روپے دے دینا اس کو۔ 10 بندے اگر اس کو پوچھنے آئیں گے، دیکھنے آئیں گے، 500 روپے دیں گے تو 5000 روپے ہو جائیں گے اس کے بعد۔ لیکن ہمیں یہ عادتیں اچھی نہیں لگتی۔ میں ایک گھر گیا بھی تھا اور اس گھر میں یہی چیزیں لے گئے، پیاز اور ٹماٹر۔ تو پہلے تو گھر والوں نے بڑا برا منایا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ، نیا کام کر رہے ہیں۔ جن کو دیا تھا انہوں نے بھی لاکھ گلے کیے کہ یہ کیا کیا۔ تو میں نے کہا فروٹ تو آپ کے گھر میں پہلے بھی پڑے تھے، تو اگر آلو پیاز دے دیے کچھ عرصہ چل جائیں گے اللہ کے بندوں۔ حالانکہ ضرورت نہیں تھی ان کو، الحمدللہ وہ صاحب استطاعت تھے، سب کچھ تھا۔ جیسے ہم گھروں میں جاتے ہیں گفٹ لے کے جاتے ہیں، تو کوئی خوراک والی چیز، خوراک کا مطلب ہے ایسی چیز جو روز مرہ ہماری زندگی میں استعمال ہوتی۔ فروٹ ہم نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، آئس کریم ہم نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، مٹھائی نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، لیکن روٹی بہت ضروری ہے، سالن بہت ضروری ہے۔ جو چیزیں ہماری زندگی کی فطرت بن چکی ہیں، جیسے چائے پی رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، چینی پتی لے جائیں کسی کے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں میں سے ایک عادت تھی، جو کوئی سوال کرتا تھا خالی نہیں جاتا تھا۔ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مانگے اور واپس چلا جائے۔ اس مہنگائی کو مد نظر رکھیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، وہ ضرور غریب غربا کا خیال رکھیں۔ اور جن لوگوں نے یہ حالات کیے ملک کے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔